ہو گیا، تعلیم مکمل ہو گئی، ماں ابھی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، تو پھر واپس جاؤ، جب تک تعلیم حاصل نہ کر لینا مت ملنے کے لیے آنا مجھ سے، تعلیم جاؤ حاصل کرو میرے بیٹے، یاد رکھنا، جاؤ واپس۔ اگر ملاقات نہیں ہوئی تو پھر میدان محشر میں ملاقات ہو جائے گی، پھر میدان محشر میں ملاقات ہو جائے گی۔ وہ ماں جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے 7 سال کے بعد بیٹا گھر پر آیا، لیکن کیا کہا؟ بیٹا تعلیم مکمل ہو گئی، واپس جاؤ۔ بڑے پیر واپس آئے، رات و دن محنت کی، اور آپ نے ایسی تعلیم حاصل کی، ایسی تعلیم حاصل کی کہ بڑے بڑے علماء آپ سے مسئلے پوچھتے تھے۔ حضور غوث پاک تقریر نہیں کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نماز ظہر کے بعد بیٹھا تھا، تو اتنے میں حضور تشریف لائے۔ کہا بیٹا عبدالقادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ میں بغداد کے سامنے کیا بولوں، ان کے سامنے، بغداد والوں کے سامنے کیا بولوں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو میرے نبی نے اپنے لعاب کو نکالا اور 7 مرتبہ حضور غوث پاک کے منہ میں ڈالا۔ کہا بیٹا اب تقریر کرو۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی تشریف لاتے ہیں۔ لانے کے بعد حضور غوث پاک کے منہ میں اپنے لعاب کو 6 مرتبہ ڈالتے ہیں۔ حضور غوث پاک نے کہا کہ حضور آئے تو 7 مرتبہ، آپ 6 مرتبہ۔ تو حضرت علی نے کہا کہ میں نبی کے برابری کیسے کرتا؟ قسم خدا کی بتا رہا ہوں، تاریخ گواہ ہے، پھر میرے غوث اعظم تقریر ایسے کرتے تھے، بیان ایسا ہوتا تھا کہ لاکھوں لاکھ یہودی نصارا آپ کے ہاتھ پہ رکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ تقریر کرنے کا عالم یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے کپڑے کو پھاڑ دیتے تھے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں میں بھاگ جاتے تھے، اور یہاں تک لکھا گیا کہ تقریر کو سنتے سنتے لوگوں کی روح نکل جاتی تھی۔ آپ کے محفل سے لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ حال ہوتا تھا تقریر کرنے کا۔ جب تقریر کرتے تو لوگ اپنے لباس، اپنے کپڑے کو پھاڑ دیتے تھے، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں کی طرف چلے جاتے تھے۔ حضور غوث پاک کا مرتبہ، ان کی شان یہ ہے کہ حضور غوث پاک فرماتے کہ میں اپنے دروازے کے کنڈی کو پکڑ کر پکڑے میں پورے قرآن کو پڑھ دیتا ہوں۔ بعد نماز عشاء میں ایک قرآن پڑھتا تھا۔ عبادت کا عالم یہ تھا کہ عشاء میں وضو کیا اور 40 سال تک عبادت کی۔ یہ شان ہے، غوث ایسے کوئی نہیں بن جاتا۔ لوگوں نے صرف یہ سنا کہ حضور غوث پاک بچہ پیدا، لڑکی سے لڑکا بنا دیتے ہیں، پریشان ہو گئے تو آسانی کو دور کر دیں گے، پریشان ہو گئے تو پریشانی کو دور کر دیں گے۔ نہیں، حضور غوث پاک کی شان یہ ہے کہ آپ نے جنگلوں میں جنگلوں کے پتوں کو کھا کھا کر اللہ کے ذکر کو کیا ہے، سمندروں میں اللہ کا ذکر کیا ہے، تو اللہ نے غوث کا تاج میرے غوث اعظم کے سر پر رکھ دیا، اور حضور غوث پاک نے فرمایا او لوگوں سنو، میرا قدم سارے ولیوں کے گردن پر ہے۔ جب بات غریب نواز تک پہنچی تو حضور غریب نواز نے جب سنا تو کہا میرے پیر غوث اعظم عبدالقادر، غریب نواز کے سر پر قدم نہیں بلکہ غریب نواز کی آنکھوں پہ آپ کا سر ہے، آپ کا قدم ہے، غریب نواز کے دل پہ آپ کا قدم ہے، غریب نواز کے گردن پہ آپ کا قدم ہے، غریب نواز کے سر پہ آپ کا قدم ہے۔ شاعر کہتا ہے یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم۔